درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی سے اپنا نصیب آ رہا ہے. www.درسقرآن.com. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. آج کے درس کا آغاز الحمدللہ ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 69 سے کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یا جو لوگ یہودی ہیں یا جو لوگ صابی ہیں یا جو لوگ نصارہ ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم لاحق ہوگا. اصل بات جو سمجھانا مقصد ہے وہ یہ کہ صرف زبانی دعووں کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ دل میں ایمان اور پھر اس کے بعد عمل صالح نہ ہو. اسی طریقے سے کسی گروہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے کوئی مقام حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایمان اور عمل صالح نہ ہو. آپ حضرات بار بار سن چکے کہ یہود و نصارہ اس گمانڈ میں مبتلا رہے کہ ہم اللہ کے چہیتے، اللہ کے محبوب اور اللہ کے پیارے ہیں، لہذا ہم کچھ کریں یا نہ کریں ہم جنت میں ضرور جائیں گے. بلکہ دعویٰ یہ کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. چنانچہ اللہ نے فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. آپ سن چکے اسی پارے کے اندر، چھٹے پارے کے اندر یہودی بھی کہتے ہیں اور نصارہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. اسی طریقے سے پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. یہودی کہتے ہیں جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف نصارہ جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. لیکن اللہ نے دونوں کے دعووں کی تردید کی. فرمایا نہیں، صرف یہودی نام ہونا اور نصرانی نام ہونا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. ہاں جنت میں کون جائے گا؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، جو اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور وہ مخلص بھی ہو، ایمان بھی ہو اور اس کے اندر اطاعت کا جذبہ بھی ہو، تو یہ ہے جنت کا حقدار. تو بھائیو یہ آیت کریمہ ہمیں بھی سمجھا رہی ہے صرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا یہ کافی نہیں ہے، اور صرف کسی گروہ کے ساتھ، کسی فرقے کے ساتھ نسبت اور تعلق ہونا یہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تمہارا زبان سے صرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا
دخول جنت کے لیے کافی نہیں جب تک کہ واقعی دل کے اندر ایمان نہ ہو اور عمل صالح نہ ہو. ہم مسلم ہونے سے بھی آگے بڑھ گئے. فلاں فرقے کے ساتھ میرا چونکہ تعلق ہے لہذا میں جنتی، اور دوسرے کا فلاں کے ساتھ تعلق ہے لہذا وہ دوزخی، چاہے اس کے اعمال اخلاق مجھ سے اچھے ہی کیوں نہ ہو. کوئی دیوبندی ہونے پر فخر کرتا ہے، کوئی بریلوی ہونے پر فخر کرتا ہے، کوئی نقش بندی ہونے کو جنت میں داخل ہونے کی دلیل بتاتا ہے، کوئی چشتی اور سہر وردی ہونے کو جنت میں داخل ہونے کی سند مانتا ہے. اور یہ باتیں ہم ہر قسم کے اسٹیج پر نعت خوانوں، شاعروں اور خطیبوں کی زبان سے سنتے ہیں کہ میرا چونکہ فلاں گرو سے تعلق ہے اور فلاں شیخ سے تعلق ہے لہذا میرے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. قیامت کے دن اگر مجھے فرشتوں نے جنت سے روکنے کی کوشش کی تو میں ان کو بتا دوں گا میرا تو فلاں فرقے سے تعلق ہے اور فلاں بزرگ سے تعلق ہے. یعنی ایمان نہیں بتاؤں گا، عمل صالح نہیں، بلکہ یہ تعلق بتاؤں گا، ساتھ رسید لیتا جاؤں گا کہ میرا فلاں بزرگ کے ساتھ اور فلاں شیخ کے ساتھ اور فلاں سلسلے کے ساتھ اور فلاں فرقے کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ قرآن صرف یہود و نصارہ کی مذمت نہیں کرتا، یہ ان مسلمانوں کو بھی ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے جو صرف نسبت پر گھمنڈ کرتے ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں، نہ ایمان نہ عمل صالح نہ اخلاق حسنہ. تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائیں، آپ اندازہ کیجیے سب کچھ ذکر کر دیا، جو ایمان لائیں یا جو یہودی ہیں یا جو صابی ہیں یا جو نصارہ ہیں، پھر فرمایا ان میں سے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم لاحق ہوگا. یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے. بعض حضرات نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ نجات کے لیے ایمان بالرسول ضروری نہیں ہے، رسول پر ایمان لانا یہ ضروری نہیں، بلکہ اصل ایمان اللہ پر، آخرت کے دن پر اور پھر عمل صالح. اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں صرف ان تین چیزوں کا ذکر ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. تو بعض حضرات نے اس آیت سے استدلال کیا گویا کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں رسول پر ایمان کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن یہ استدلال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یہاں پر ایمان کے اجزاء کی تفصیل بتانا مقصد نہیں ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، بلکہ یہاں جو اصل مقصد ہے وہ گروہی اور فرقہ وارانہ فخر و غرور کو باطل کرنا ہے کہ یہ جو گروہی اور فرقہ وارانہ فخر و غرور تمہارے اندر پایا جاتا ہے تم اسے ایمان کے لیے کافی سمجھتے ہو تو یہ غلط ہے. باقی یہاں پر ایمان کے اجزاء کی تفصیل وہ نہیں بتائی جا رہی، وہ اللہ پاک نے پورے قرآن کریم میں دوسری جگہ بتائی ہے، کئی جگہ بتائی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ کئی جگہ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا. کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری، رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری اور فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. لہذا اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہنا کہ نجات کے لیے ایمان بالرسالت یہ ضروری نہیں، یہ استدلال بالکل غلط ہے. پھر قرآن کریم نے صرف ان 4 فرقوں کا ذکر کیا ہے، اہل ایمان، یہود، صابی اور نصارہ، ان 4 فرقوں کا. حالانکہ دنیا میں فرقے تو بے شمار ہیں، بدھ مت والے بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں،
مجوس بھی ہیں اور بھی بہت سے فرقے پوری دنیا میں. اگر کہا جائے کہ ہزاروں مذاہب ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن قرآن کریم نے اس مقام پر صرف 4 فرقوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ قرآن سارے فرقوں کی تاریخ بیان نہیں کرنا چاہتا. قرآن ایک اصولی بات بیان کرنا چاہتا ہے کہ کوئی بھی ہو سکھ ہو، ہندو ہو، بدھ مت ہو، یا کہ یہودی ہو، مجوسی ہو، آتش پرست ہو، عیسائی ہو، سب کے لیے اصول ایک ہی ہے نجات کے لیے، اور وہ کیا؟ اللہ پر ایمان اور عمل صالح. تو یہ نجات پا سکتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے آئیں. تو ان کے لیے فرمایا کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور جس وقت قرآن کریم نازل ہوا تو عربوں کے اندر یہ 4 گروہ جو تھے یہ زیادہ مشہور تھے، اس لیے قرآن کریم نے صرف ان 4 گروہوں کے ذکر کرنے پر اکتفا کیا. آگے فرمایا کہ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف ہم نے رسول بھیجے. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم. جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات کے خلاف حکم لے کر آیا، فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون. ایک جماعت کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک جماعت کو انہوں نے قتل کر دیا. بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کے ہاں ان اہل کتاب کی کچھ بھی دینی حیثیت نہیں، اس لیے کہ یہ عہد شکن لوگ ہیں. اللہ نے ان سے وعدہ لیا میری کتاب کو مضبوطی سے تھامو گے، میرے نبیوں کی اتباع کرو گے. انہوں نے وعدہ کر لیا، لیکن جب اللہ کے نبی ایسے احکام لے کر آئے جو ان کی خواہشات سے ٹکراتے تھے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. انسان کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ایسا حکم اللہ کا اور اللہ کا رسول کا، اللہ کے رسول کا سامنے آئے جو خواہش سے ٹکراتا ہو، جو ذاتی مفاد سے ٹکراتا ہو، اور وہاں پر اپنی خواہش اور ذاتی مفاد کو پسے پشت کر دے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو آگے رکھے، تو یہ ہے سچا مومن. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، فرمایا کہ دنیا میں اصل ٹکراؤ صرف 2 مذاہب میں ہے. پوری دنیا میں اصل ٹکراؤ صرف 2 مذاہب میں ہے. ایک مذہب ہے خدا پرستی اور دوسرا مذہب ہے نفس پرستی. یہ 2 مذہب ہیں پوری دنیا میں حقیقت میں جن کے درمیان ٹکراؤ ہے، خدا پرستی اور نفس پرستی، خواہش پرستی. اور فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیروکار جو ہیں وہ نفس پرستی کے مذہب کے ہیں. بلکہ خدا پرستوں میں بھی دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے ہیں جو خدا پرستی کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں نفس پرست ہیں، حقیقت میں خواہش پرست ہیں. اللہ کی پرستش کرتے ہیں وہاں تک جہاں تک خواہشات کی قربانی نہ دینی پڑے، مفادات قربان نہ ہوں، پھر تو خدا پرستی کرتے ہیں. لیکن اگر خواہشات قربان کرنی پڑے اور نفس کے تقاضوں کو دبانا پڑے تو پھر وہاں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو بھول جاتے ہیں. تو یہ 2 بڑے مذہب ہیں پوری دنیا کے اندر. آج یورپ کے اندر خاص طور پر اور مغربی دنیا میں خاص طور پر جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ خواہش پرستی ہے. انسان اپنی خواہشات کی پوجا کر رہا ہے. نفس کہتے بدکاری حلال ہو وہ کہتے ہیں حلال، لواطت حلال ہو وہ کہتے ہیں حلال، شراب حلال ہو وہ کہتے ہیں حلال، سود حلال ہو وہ کہتے ہیں حلال، ظلم اور قتل حلال ہو تو حلال. یعنی نفس جو کہتا ہے اسے قانون بنا لیا جاتا ہے. تو نفس پرستی، خواہش پرستی. اور لوگوں نے انبیاء کی جو مخالفت کی تو اس وقت جب وہ ایسے احکام لے کر آئے جو ان کی خواہشات کے برعکس تھے، ان کے خلاف تھے، تو بعض انبیاء کو قتل کر دیا
اور بعض کو ویسے جٹلا دیا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا, اور انہیں یہ گمان ہو گیا کہ کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا. انہیں یہ گمان ہو گیا, یہ خیال ہو گیا کہ چونکہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں, لہذا ہم پر کوئی آفت نہیں آئے گی. کتاب کو یہ گمان ہوا کہ چونکہ ہم اللہ کے چہیتے اور پیارے ہیں تو ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی. تو اللہ نے ان پر بابلیوں کو مسلط کر دیا. انہوں نے مسجد اقصی کو جلا دیا, ان کے اموال چھین کر لے گئے, ان کی اولاد اور ان کی عورتیں سب کو گرفتار کر لیا. پھر اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی, اپنی اصلاح کی توفیق دی. چنانچہ اللہ نے ان کی کھوئی ہوئی سلطنت ان کو واپس کر دی. بیت المقدس آزاد ہو گیا اور بخت نصر کی قید میں جو لوگ تھے وہ واپس آ گئے. لیکن اس کے بعد پھر وہ ثم عمو و سمو, پھر وہ اندھے بن گئے اور پھر وہ بہرے بن گئے. چنانچہ انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی. چنانچہ دوبارہ اللہ نے ان پر فارسیوں کو مسلط کر دیا. تو فرمایا کہ ان کا گمان یہ تھا کہ ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا, ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی, اس لیے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے نبی کا نام لیوا ہے. کچھ بھی کرتے رہیں ہم پر مصیبت آنے والی نہیں. www.darsequran.com. چنانچہ اس خوش گمانی کی بنا پر وہ اندھے بن گئے, بہرے بن گئے. اللہ نے ان پر عذاب کو مسلط کیا. پھر توبہ کی توفیق ملی لیکن پھر اندھے بن گئے, بہرے بن گئے. چنانچہ دوبارہ اللہ نے ان پر ظالموں کو مسلط کر دیا. میرے بھائیوں, میری بہنوں, آج ہم بھی خوش گمانی کا شکار ہیں کہ ہم پر کوئی آفت نہیں آ سکتی, ہم پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا. ہم تعویلیں کر لیتے ہیں. جتنی بھی مصیبتیں آئیں ہم کہتے ابھی تو ہم پر کوئی عذاب نہیں آیا. نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح سیلاب نہیں آیا, اور قوم عاد کی طرح ریح صرصر نہیں آئی, تیز ہوا تیز آندھی ہم پر مسلط نہیں ہوئی, اور قوم سمود کی طرح کوئی زلزلہ نہیں آیا, ابھی پہاڑوں نے حرکت نہیں کی, اور قوم لوط کی طرح ہماری بستیوں کو اٹھایا نہیں گیا. ہم پر کوئی عذاب نہیں آیا, اس لیے کہ ہم چہیتے ہیں, ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں. ہم بھی اس گمان میں, اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں. لیکن آج جس ذلت کے ہم دو چار ہیں, کیا یہ ذلت عذاب نہیں ہے؟ کلمہ پڑھنے والے بھائی, کلمہ پڑھنے والی بہنیں یہود و نصارہ کی قید میں چیخ چلا رہی ہیں, ظلم و ستم سہ رہی ہیں, کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ ہمارے حکمران ہمارے شہریوں کو بیچ بیچ کر پیسے وصول کر رہے ہیں, کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ ہم پر ظالم مسلط ہو چکے ہیں, کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ یہ مہنگائی, یہ انتشار, یہ فرقے, یہ آپس کی لڑائیاں, یہ روز روز کی خون ریزیاں, کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ اور یہ عذاب دور نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم توبہ نہ کریں, جب تک کہ ہم دوبارہ اللہ پاک کی طرف رجوع نہ کریں. آج بھی مبارک راتوں میں سے ایک مبارک رات ہے. خدا را توبہ کرنے کی کوشش کیجیے. ہم پوری امت کو تو شاید آمادہ نہ کر سکے توبہ کرنے پر, لیکن ہم تو توبہ کر سکتے ہیں. میں توبہ کر سکتا ہوں, میرے گھر والے توبہ کر سکتے ہیں. ہم اپنی اولاد کو, اپنے متعلقین کو توبہ کی ترغیب دے سکتے ہیں. توبہ کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے کھوئی ہوئی عزت کو واپس کرنے کا. تو فرمایا کہ انہوں نے گمان کیا کہ کوئی فتنہ نہیں آئے گا, کوئی مصیبت نہیں آئے گی, کوئی عذاب ہم پر نہیں آئے گا. چنانچہ وہ اندھے ہو گئے, بہرے ہو گئے. پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی, ان کو توبہ کی توفیق دی, ان کی عزت بحال ہوئی. پھر وہ اندھے بن گئے اور ان میں سے اکثر بہرے بن گئے. چنانچہ پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا. واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اللہ فرماتے ہیں کافر ہو گئے وہ لوگ, کفر کیا ان لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے.
جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح مریم کا بیٹا ہی حقیقت میں اللہ ہے. پہلے ذکر کیا یہود کا اور اب ذکر کیا جا رہا ہے نصارہ کا. نصارہ کے اندر، عیسائیوں کے اندر مختلف فرقے گزرے ہیں. کتابوں کے اندر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، ملکیہ، یعقوبیہ، نستوریہ، پھر جدید فرقے کیتھولک ہیں، پروٹسٹنٹ ہیں، اس طرح کے مختلف فرقے. ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو حلول کے قائل ہیں. حلول کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں اللہ حلول کر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر. اللہ اکبر، بڑے خوف کی بات ہے. بعض مسلمان ایسے ہیں جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ حلول کر گیا محمد الرسول اللہ کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مشہور شرکیہ شعر ہے، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، وہی جو مستوی تھا قائم تھا، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یعنی معاذ اللہ جو عرش پر خدا ہے وہ بھی وہی، اور یہ جو مدینے میں رسول بن کر آئے یہ بھی وہی. تو بعض مسلمان بھی اس حد تک چلے جاتے ہیں، بظاہر اپنے خیال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، لیکن تعریف میں اتنا مبالغہ، اتنا غلو کہ حضور کو خدا کے ساتھ جا ملایا، تو یہ بھی غلط. تو اصل میں تو یہ عقیدہ جو تھا یہ عیسائیوں کا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ان اللہ والمسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے. تو ایک فرقہ ان کے اندر وہ تھا جو حلول کا قائل تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اندر خدا حلول کر گیا. وہ پتلا تو بشر کا تھا، ظاہر تو بشر کا تھا، لیکن حقیقت میں اندر میں خدا تھا. تو خدا کی شکل میں، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں حقیقت میں خود خدا آ گیا اور خود خدا ہی پھانسی پر چڑھ گیا. یہ عیسائیوں کے ایک فرقے کا عقیدہ تھا. اور دوسرا فرقہ وہ تھا جو تثلیث کا قائل تھا، تین خداؤں کا قائل تھا. ان کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے. حالانکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے. ان کی زبان سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، ماں کی گود میں جو سب سے پہلے کلمہ صادر ہوا وہ تھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا. جب حضرت مریم ان کو اٹھائے ہوئے آئیں قوم کی طرف، اور چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، قوم نے لمبی لمبی زبانیں نکالی، اتہام بہتان تراشی شروع کر دی. مریم کہاں سے، بغیر شوہر کے بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اللہ نے کہا مریم خاموش، آج خاموش ہو جو، کچھ نہیں بولنا. فاشارت الی، اللہ کے حکم سے حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اسی سے پوچھ لو یہ کیسے پیدا ہو گیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے مریم جو گود کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، چند دن کا بچہ، ہم اس سے کیسے بات کریں، کیسے سوال جواب کریں؟ وہ ابھی کہہ ہی رہے تھے، کہتے عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا، اللہ کا بندہ ہوں. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دینے کا وعدہ کیا، مجھے نبوت دینے کا وعدہ کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو سب سے پہلا کلمہ ظاہر ہوا وہ تھا انی عبد اللہ. اور وہ ساری زندگی اپنی امت کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے. اور میرے بھائیوں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا اور کوئی ولی ایسا نہیں گزرا جس نے لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت نہ دی ہو. کوئی ایسا نہیں گزرا، کوئی ولی، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے کہا ہو کہ لوگوں اللہ سے نہ مانگو، مجھ سے مانگو، لوگوں اللہ کے سامنے نہ جھکو، میرے سامنے جھک جاؤ، لوگوں اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرو، میرے سامنے سجدہ کرو. کوئی ایسا نبی نہیں گزرا اور کوئی ایسا ولی نہیں گزرا. جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ نادانی کی بنا پر کہتے ہیں اور تہمت لگاتے ہیں اللہ کے ولیوں پر
اور اللہ کے نبیوں پر. ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی بندگی نہ کرے اور جب تک کہ دوسروں کو بھی اللہ کی بندگی کی دعوت نہ دے. تو فرمایا کہ یہ بدبخت تو ایسے ہیں کہ مسیح ابن مریم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اور خود مسیح کا کیا حال تھا؟ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور جو تمہارا رب ہے. انہ من یشرک باللہ، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. آج ہمارے بہت سارے بھائی، ہماری بہت ساری بہنیں سادگی کی وجہ سے ولیوں کے مزاروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں اور ان سے امیدیں رکھتے ہیں، ان کے حضور نذرانے پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب چیزیں صرف اللہ کے لیے ہیں. اور جن کے مزاروں پر جا کر یہ کچھ کرتے ہیں، وہ مزار والے ساری زندگی یہی دعوت دیتے رہے کہ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور ایک اللہ کو رازق جانو، خالق جانو، مالک جانو، عزت ذلت دینے والا جانو. وہ ساری زندگی اسی کی دعوت دیتے رہے، اور اسی دعوت کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو عزت عطا فرمائی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا تھا. وہ بھی کافر جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے تیسرا، یعنی خدائی جو ہے یہ تین ستونوں پر کھڑی ہے. یوں سمجھ لیں، جس کو یہ کہتے ہیں اقانیم ثلاثہ، تین اقانیم. اقنوم اول اب باپ، اقنوم ثانی ابن بیٹا، اور اقنوم ثالث زوجہ یعنی حضرت مریم معاذ اللہ. تین اقانیم سے خدائی مرکب ہے، باپ بیٹا بیوی، یا تیسرا قول باپ بیٹا روح القدس. ان تین سے خدائی مرکب ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دو خداؤں کو مانتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو تین خداؤں کو مانتے ہیں. اور ہمارے پڑوس میں بسنے والی قوم ہندو قوم، وہ 33 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں وہ جو گنگا کو خدا مانتے ہیں، جو جمنا کو خدا مانتے ہیں، جو گائے کو خدا مانتے ہیں، جو بندر کو خدا مانتے ہیں، جو سانپ کو خدا مانتے ہیں، جو بچھو کو خدا مانتے ہیں، جو لکڑی اور پتھر کی بنائی ہوئی مورتیوں کو خدا مانتے ہیں. معاذ اللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو انسانی شرمگاہ کو خدا مانتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں. اللہ نے کتنا کرم کیا ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں ایک خدا کو ماننے والا بنایا ہے. اللہ کا بڑا کرم کہ اس نے ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمایا ہے. یہ اللہ کے انعامات میں سے ہم پر سب سے بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں عقیدہ توحید کی عظیم ترین نعمت عطا کی ہے. اور بار بار کہتا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں، یہ نعمت اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا کر دی. بن مانگے. دوسری چیزیں تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور مانگنی چاہیے، ہر چیز اللہ سے مانگا کریں. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں نہیں، ہم تو اللہ سے سب کچھ مانگیں گے. اللہ سے دولت بھی مانگیں گے، اللہ سے رزق بھی مانگیں گے، اللہ سے عزت بھی مانگیں گے، اللہ سے صحت بھی مانگیں گے، اللہ سے اولاد بھی مانگیں گے، اللہ سے کامیابی بھی مانگیں گے، اللہ سے برکت بھی مانگیں گے، اللہ سے جنت بھی مانگیں گے، دین بھی مانگیں گے، دنیا بھی مانگیں گے، سب کچھ اللہ سے مانگیں گے. لیکن سچی بات ہے کہ عقیدہ توحید ہم نے اللہ سے مانگا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا فرما دیا. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر دی. آج ہم اللہ کے حضور، اللہ کے گھر میں پاک صاف ہو کر اس ایک کے سامنے جھکتے ہیں. اللہ اگر ہمیں یہ نعمت نہ دیتا تو پتہ نہیں ہم کہاں کہاں جھک رہے ہوتے. تو فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے.
وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ ایک معبود کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک ہی ہے جو عبادت کا مستحق ہے، وہ وحدانیت کے ساتھ متصف ہے، اس کے اندر انسانوں والی کوئی کمزوری نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں ترکیب ہے نہ اس کی صفات میں ترکیب ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس کی اولاد، نہ اس کا باپ، نہ اس کا کوئی مشیر، نہ وزیر، نہ معاون، نہ نصیر، نہ وکیل، وہ اکیلا ہر چیز میں اکیلا، اس جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، نہ ذات میں اس جیسا کوئی، نہ صفات میں اس جیسا کوئی۔ ویسے تو سمیع ہم بھی ہیں، ہم سنتے ہیں، بصیر ہم بھی ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، خبیر ہم بھی ہیں، خبر رکھتے ہیں، علیم ہم بھی ہیں، جانتے ہیں، لیکن جیسا وہ سمیع ہے ایسا کوئی نہیں، جیسا وہ بصیر ہے ویسا کوئی نہیں، جیسا وہ علیم ایسا کوئی نہیں، اور جیسا وہ خبیر ویسا کوئی نہیں۔ تو اس نے اپنی صفات اپنے بندوں کو دی ہے، علم بھی دیا، سمع بھی دیا، بصر بھی دی، خبر بھی دی، لیکن اس جیسا کوئی نہیں۔ ہم تو کیا اس جیسے ہوں گے، اللہ کے نبی بھی اس جیسے نہیں تھے۔ اللہ کے نبیوں کو جتنا علم اس نے دیا اتنا ہی تھا، جتنا نہیں دیا اس کا ان کو بھی پتہ نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے انسانی شکل میں آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، کب آئے گی، متعین تاریخ بتائیے۔ حضور نے فرمایا جیسے سوال کرنے والے کو علم نہیں ہے اسی طریقے سے جس سے سوال کیا گیا ہے اس کو بھی علم نہیں ہے، تیرا اور میرا علم اس میں برابر ہے۔ لا علمی کا اظہار کر دیا، فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ اپنی صفات میں یکتا، اپنی ذات میں یکتا، اور یاد رکھے کہ انسان نے اکثر جو ٹھوکر کھائی ہے وہ صفات میں ٹھوکر کھائی ہے، ذات میں نہیں۔ یعنی ویسے تو مانتے ہیں کہ اللہ ایک، لیکن صفات میں ٹھوکر کھا جاتے ہیں کہ جیسے وہ دے سکتا ہے یہ بھی دے سکتا ہے، جیسے وہ لے سکتا ہے یہ بھی لے سکتا ہے، یہ صفات میں ٹھوکر کھاتے ہیں بہت سارے لوگ۔ جیسا اس کا علم ہے ویسا ہی اس کا علم ہے، اس کا علم لامحدود، اس کا علم بھی لامحدود۔ تو صفات میں بہت سے لوگ آ کر ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر باز نہ آئے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، لَيُمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جو کافر ہیں ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ میں اللہ کی رحمت پر قربان جاؤں، اللہ کے تواب ہونے پر، اللہ کے غفار ہونے پر، اللہ کے غفور ہونے پر، اللہ کے عفو ہونے پر قربان جاؤں۔ ایک طرف ان کا ذکر کیا جا رہا ہے جو شرک کرنے والے تھے، کبھی مسیح کو کہتے یہ خدا ہے، کبھی کہتے مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہتے کہ یہ تین میں سے تیسرا ہے، کبھی کہتے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کا ذکر کرنے کے باوجود اللہ پاک ان کو توبہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، یہ کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ کے سامنے، اور کیوں نہیں استغفار کرتے اللہ سے، کیوں نہیں معافی مانگتے اللہ سے؟ میرے بھائیوں، اللہ تو مشرکوں کو دعوت دیتا ہے، کافروں کو دعوت دیتا ہے، ان کو توبہ کی دعوت دیتا ہے جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ کیا اللہ ہمیں نہیں دعوت دے رہا؟ ارے تم توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ ارے استغفار کیوں نہیں کر لیتے؟ میرے بھائیوں کوشش کیجیے، توبہ کی رات ہے، توبہ کر لیجیے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجیے، ہر قسم کے معاصی سے توبہ کر لیجیے۔ افلا یتوبون الی اللہ، یہ کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ کے سامنے؟ ویستغفرون، اور کیوں نہیں اس سے مغفرت طلب کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، اللہ انتہائی مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم نہیں تھے مگر ایک رسول، بس
یوں بھی کہہ لیں مسیح ابن مریم رسول کے سوا کچھ نہیں تھے. یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کا جو اصل مقام تھا وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کے رسول تھے. وہ خدا نہیں تھے، خدا کے بیٹے نہیں تھے، تین میں سے تیسرے نہیں تھے، خدائی کا ستون نہیں تھے، بلکہ صرف اللہ کے رسول تھے. مل مسیح ابن مریم الا رسول. جیسے دوسرے رسول تھے ویسے وہ بھی رسول تھے. سورہ نساء میں بھی آپ پڑھ چکے آیت نمبر 71 میں انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ. مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے کلمہ، بس اس سے زیادہ نہیں تھے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے. وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھی، ایمان والی تھی، سچ بولنے والی تھی، تصدیق کرنے والی تھی. کانا یاکلان الطعام، اللہ فرماتے وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. مسیح ابن مریم بھی کھانا کھاتے تھے اور ان کی والدہ بھی کھانا کھاتی تھی. دونوں کو بھوک لگتی تھی، دونوں کھانے کے محتاج. جب کھانے کے محتاج تو بول و براز کے بھی محتاج. تو اللہ کہتے ہیں جو محتاج ہو وہ خدا کیسے؟ خدا تو وہ ہے کہ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد کا معنی یہی کیا گیا. بہت سے حضرات نے جو اللہ الصمد کا معنی کیا وہ یہ کہ سارے اس کے محتاج ہیں مگر وہ کسی کا محتاج نہیں. تو فرمایا کہ وہ تو تمہارے سامنے دونوں کھانا کھاتے تھے. مسیح ابن مریم بھی کھانا کھاتے تھے، ان کی والدہ بھی کھانا کھاتی تھی. وہ کھانے کے محتاج تھے، ان کو بھوک لگتی تھی، پھر بول و براز کرتے تھے. تو جن کے اندر یہ کمزوریاں تھیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ انظر کیف نبین لہم الآیات، آپ دیکھیے ہم کیسے ان کے سامنے آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں. ثم منظر انا یوفکون، پھر یہ بھی دیکھیے کہ انہیں کہاں سے دھوکہ لگتا ہے، کہاں سے دھوکے کا شکار ہوتے ہیں. قرآن کا جو انداز ہے وہ ایسا فلسفیانہ انداز نہیں ہے، ایسا دقیق انداز نہیں کہ جسے بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ذہین لوگ سمجھ سکے، بلکہ قرآن کا انداز ایسا ہے کہ شہری بھی سمجھ سکتا ہے، دیہاتی بھی سمجھ سکتا ہے. ایک یونیورسٹی کا، امریکہ کی یونیورسٹی کا پروفیسر بھی سمجھ سکتا ہے، اور ایک سندھ اور بلوچستان کا چرواہا وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اتنی سادہ سی دلیل. ارے دیکھو تو صحیح، مسیح بھی کھانا کھاتا ہے، اس کی والدہ بھی کھانا کھاتی ہے، دونوں محتاج ہیں کھانے کے انسانوں کی طرح، اور پھر تم ان کو خدا مانتے ہو، ان کے سامنے جھکتے ہو. جو محتاج ہیں، جنہیں بھوک اور پیاس لگتی ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ بات ایسی ہے جو ہر کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح ہم آیتوں کو کیسے کھول کھول کر اور واضح طریقے سے بیان کرتے. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، فرما دیجیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ نقصان کا اختیار رکھتے ہیں نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں، وہ تمہیں نفع اور نقصان کچھ نہیں دے سکتے. یاد رکھیے ایمان والے بھائیوں، توحید کے دعوے کرنے والے بھائیوں، اپنے دل میں یہ بات اتار لیجئے، اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اس کے سوا نہ کوئی عزت دے سکتا ہے، نہ ذلت دے سکتا ہے، نہ رزق دے سکتا ہے، نہ رزق لے سکتا ہے، نہ اولاد دے سکتا ہے، نہ اولاد لے سکتا ہے. موحد ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہمارے دل کی گہرائی میں اتر جائے. ایسا نہیں کہ زبانی کہتے ہیں ہم اللہ کے سوا کوئی نہیں اور دل میں نہیں، اللہ کے سوا بہت ہیں جو کرنے والے ہیں، دل کی گہرائی میں اتر جائے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے. حقیقت میں سننے والا اللہ، حقیقت میں جاننے والا اللہ. میں 10 کی بات سنتا ہوں، 100 کی بات سنتا ہوں، 1000 کی بات سنتا ہوں، لیکن کروڑوں کی بات نہیں سنتا. بے شمار ہیں جن کی میں نہیں سنتا، اور کبھی سنتا ہوں کبھی نہیں سنتا، قریب کی سنتا ہوں دور کی نہیں سنتا.
وہ میرا اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، قریب کی بھی سنتا ہے، بعید کی بھی سنتا ہے، اور بیک وقت ساری مخلوق کی سنتا ہے، سارے انسانوں کی نہیں، جنوں کی بھی سنتا ہے، فرشتوں کی بھی سنتا ہے، حشرات کی بھی سنتا ہے، حیوانات کی بھی سنتا ہے، بے زبانوں کی بھی سنتا ہے اور با زبانوں کی بھی سنتا ہے۔ تو حقیقت میں سننے والا وہ، اور علیم بھی وہ، علم والا بھی وہ، جاننے والا بھی وہ۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک چڑیا آئی اور اس نے اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم کی حیثیت اللہ کے مقابلے میں وہ بھی نہیں ہے جو چڑیا کے منہ میں قطرے کی حیثیت دریا کے مقابلے میں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ انسانوں کا علم جتنا بھی ترقی کر جائے، اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ فرما دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں نہ حق غلو نہ کرو، نہ عزیر علیہ السلام کی تعظیم میں مبالغہ کرو، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم میں مبالغہ کرو، اور نہ دوسرے مشرکوں کے عقیدوں کو اپنے عقیدوں میں شامل کرو۔ دیکھیے شرک جو آتا ہے یہ غلو سے آتا ہے۔ جب تعظیم میں کوئی حد سے بڑھ جائے گا، مبالغے میں حد سے بڑھ جائے گا، تو شرک کا ارتکاب کرے گا۔ ہم سے کوئی محبت کرتا ہے، اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے، اپنے استاد سے محبت کرتا ہے، کسی اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے، حضرت علی حجویری سے محبت کرتا ہے، حضرت غازی بابا سے محبت کرتا ہے، صحابہ سے محبت کرتا ہے، بہت اچھی بات۔ لیکن جب محبت میں حد سے بڑھ جائے گا، مبالغہ کرنے لگے گا، تو پھر شرک کا ارتکاب کرے گا۔ اب کہتے ہیں انہی کے سامنے جھک جاؤ اور انہی کے سامنے سجدہ کر لو اور انہی سے اپنی مرادیں مانگ لو، تو جب یہاں تک پہنچے گا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ ایک بات یہ کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ دوسرے مشرکوں کے عقائد اپنے عقیدوں میں شامل نہ کرو۔ یہ بات توجہ سے سننے کی ہے۔ دیکھیے یونانی جو تھے ان کے اندر مصری شرک پایا جاتا تھا، مصر والوں کا شرک یونانیوں کے اندر پایا جاتا تھا۔ جب یونانیوں نے مسیحیت کو قبول کیا تو مصری عقائد کو بھی شامل کر لیا، اور آخر میں انہوں نے رومیوں کے عقائد کو بھی شامل کر لیا۔ گویا کہ ان کی مسیحیت کے اندر مصری شرک، یونانی شرک اور رومی شرک، یہ سارے شرک جمع ہو گئے۔ یہ آج بعض مسلمانوں کے اندر جو ہندوؤں والی رسمیں پائی جاتی ہیں، تو اس لیے کہ بعض مسلمان ہندوؤں سے آئے ہیں، بعض سکھوں سے آئے ہیں۔ ہمارے جو علاقے ہیں، بعض پنجاب کے علاقے ایسے ہیں کہ سکھوں سے مسلمان ہوئے، ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، یہ ہندوؤں کے پڑوس میں رہے، تو جو رسمیں ان کے اندر وہ رسمیں ان کے اندر بھی ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، ہمارے جو دیہات ہیں، یہ شیخو پورہ، سیال کوٹ، گجرانوالہ، یہاں عیسائی کافی ہیں، اور تقریباً ہر مسلمان گاؤں کے ساتھ عیسائیوں کا بھی چھوٹا سا ایک محلہ ہوتا ہے، جس کو وہ لوگ عیسائیوں کی چھٹی کہتے ہیں، تو چھوٹا سا محلہ ان کا بھی ہوتا ہے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، عیسائیوں کے ایک بندے کا انتقال ہو گیا، ایک بندہ فوت ہو گیا میری موجودگی میں، تو میں نے دیکھا کہ جیسے مسلمان تیجا کرتے ہیں انہوں نے بھی تیجا کیا، جیسے یہ 10واں کرتے ہیں وہ بھی 10واں کر رہے ہیں، جیسے یہ 40واں کر رہے ہیں وہ بھی 40واں کر رہے ہیں۔ یعنی پڑھتے تو اپنی بائبل ہوں گے، لیکن وہی تیجے کی طرح، وہی 10ویں کی طرح، تو وہی 40ویں کی طرح۔ یعنی صحبت کا اثر، تو مسلمان ہندوؤں کی صحبت میں رہے تو ان کی بعض چیزوں کو قبول کر لیا، اور مسلمانوں کی صحبت میں کچھ یہ لوگ رہے تو انہوں نے مسلمانوں کی بعض چیزوں کو قبول کر لیا۔ یہاں تک کہ ان میں سے بعض عیسائی ایسے بھی ہیں کہ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بلکہ جس محلے میں میں رہتا ہوں ایک عیسائی ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، تو میں نے اس کو ایک دن کلمہ پڑھا دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ پڑھا دیں، اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو آتا بھی تھا۔ میں ایسے ہی حصول سعادت کے لیے میں نے کہا شاید اللہ پاک اس کے دل میں
اتار دے. میں نے کہا چل پڑھ لے بھائی, وہ مسلمانوں کو پسند بھی کرتا ہے. اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لیکن دل میں نہیں اترا. بھائیو وہ تو صاف کہتے ہیں میرے دل میں نہیں اترا, میں زبان سے پڑھ رہا ہوں. ہم میں سے بے شمار ہیں جو حقیقت میں زبان سے پڑھ رہے مگر دل میں نہیں اترا ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ دوسری قوموں, گمراہ قوموں کی صحبت کی وجہ سے بھی شرک آ جاتا ہے. جیسے ان یونانیوں کے اندر آیا مصریوں کا شرک, پھر ان کے اندر آ گیا رومیوں کا شرک. تو انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا تو 3 قسم کے شرک جمع ہو گئے, یونانی شرک, مصری شرک, رومی شرک. تینوں قسم کے شرک کو جمع کر کے یہ عیسائیت کو قبول کرنے والے بن گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں نہ حق غلو نہ کرو, ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل, اور ایسی قوم کی خواہشات کی اتباع نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا, اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. وَضَلُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. بنی اسرائیل میں سے جو کافر ہو گئے تھے ان پر لعنت کی گئی, داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی, دونوں کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی. آج بھی بائبل کے اندر, تورات کے اندر, انجیل کے اندر اور زبور کے اندر لعنت کا ذکر ہے کہ داؤد علیہ السلام نے بھی لعنت کی اس لیے کہ بنی اسرائیل نے یوم السبت ہفتے کے دن کی بے حرمتی کی تھی, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لعنت کی اس لیے کہ انہوں نے ان کی نبوت کا انکار کیا. تو یہ لعنت آج بھی بائبل کے اندر موجود ہے. قرآن جس کا ذکر کر رہا ہے, قرآن جس کا حوالہ کر رہا ہے, قرآن جس کا حوالہ دے رہا ہے, فرمایا کہ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يُعْتَدُونَ, ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. یہ لعنت اس لیے کی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. اللہ اکبر. اور آگے قرآن نے ان کے خاص جرم کا ذکر کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس جرم سے ہماری حفاظت فرمائے. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه, فرمایا کہ وہ برائی سے نہیں روکتے تھے جو وہ کر رہے تھے, گناہوں سے نہیں روکتے تھے. یہ جرم ذکر کیا, ان پر لعنت کی حضرت داؤد علیہ السلام نے, حضرت عیسیٰ ابن مریم نے, ان پر لعنت کی اللہ نے, وہ رحمت سے محروم ہوئے. کیوں؟ فرمایا کہ گناہ ہوتا دیکھتے تھے لیکن گناہ سے روکتے نہیں تھے, لعنت کے مستحق ہو گئے. لبئس ما كانوا يفعلون, بہت برا تھا جو وہ کر رہے تھے. برائی ہوتی دیکھتے تھے اور روکتے نہیں تھے. اللہ فرماتے بہت برا کام تھا جو وہ کرتے تھے. ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلی جو خرابی پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب کسی شخص کو برائی میں مبتلا دیکھتے تو پہلے سمجھانے کی کوشش کرتے, اتق اللہ ودع ما تصنع, ارے اللہ سے ڈرو اور اس برائی کو چھوڑ دو جس میں تم مبتلا ہو, اس لیے کہ یہ حلال نہیں. پھر ان کے روکنے کے باوجود وہ باز نہ آتا تو یہ بھی روکنا چھوڑ دیتے, اس کے ساتھ کھاتے بھی, پیتے بھی, اٹھتے بھی, بیٹھتے بھی, گویا کہ برائی پر راضی ہو جاتے تھے. جب ایسے ہو گئے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا, سب کے دلوں کو, ان گناہگاروں کے دلوں کو اور گناہوں سے نہ روکنے والوں کے دلوں کو اللہ پاک نے ایک جیسا کر دیا. اس کے بعد حضور نے یہ آیت کریمہ پڑھی, یہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل, کہ لعنت ہوئی بنی اسرائیل پر. یہ آیت کریمہ پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس کے بعد اپنی امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم کلا واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ثم لتأخذن على ید الظالم. اللہ کی قسم تم نیکی کا حکم دیتے رہنا
برائی سے روکتے رہنا اور ظالموں کے ہاتھ کو پکڑنا اور ظالموں کو حق کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنا. اگر تم ایسا نہیں کرو گے، نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، ظالموں کے ہاتھ کو نہیں پکڑو گے، تو اللہ تمہارے دلوں کو ایک جیسا کر دے گا. زانیوں کا دل اور زنا سے بچنے والوں کا دل ایک جیسا ہو جائے گا، اور پھر تم پر بھی اللہ ویسے ہی لعنت کرے گا جیسے اللہ نے بنی اسرائیل پر لعنت. www.darsuquran.com یہ ہے وہ جرم جس کی طرف میرے بھائیوں اور بہنوں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہم نیکی کا حکم دیں، ہم برائی سے روکنے کی کوشش کریں اور ابتدا کریں اپنے گھر سے ابتدا کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، حکمت کے خلاف ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا لیں اور گھر میں ڈنڈے کے زور پر آپ گناہوں کو روکنے کی کوشش کریں، لیکن اللہ سے مانگیں، تڑپ کر مانگیں اور درد کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں. بیوی کو سمجھائیں، بچوں کو سمجھائیں، رشتہ داروں کو سمجھائیں، محلے والوں کو سمجھائیں. اس کی ضرورت ہے. دین کی دعوت یہ اصل کام ہے، انبیاء والا کام، امر بالمعروف نہی عن المنکر. جہاں بھی ہم رہتے ہوں، میری آواز دنیا کے جس کونے میں بھی پہنچے، میں اپنے ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن سے یہ درخواست کرتا ہوں، یہ کام زندگی کی آخری سانس تک کرتے رہیں، نیکی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں. اس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے گا. گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اگر ہم نے چپ سادھ لی اور گونگے شیطان بن گئے تو پھر اللہ کی لعنت آئے گی، اللہ کی رحمت سے ہم محروم ہو جائیں گے، دل سخت ہو جائیں گے. تو بھائی اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. اپنے حلقے میں جس انداز سے چاہیں اس کام کو کریں، دین کی دعوت کے کام کو کریں، دینی کتابوں کو پھیلا کر، دینی کیسٹوں کو پھیلا کر، دینی سی ڈی کو پھیلا کر، دینی پروگراموں کو عام کر کے ہر طریقے سے کریں. الحمدللہ اللہ پاک جو ہمیں توفیق دے رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، اس مالک کا کرم ہے. خدا کی قسم ہم نے تو سوچا بھی نہ تھا. لیکن جتنے ذرائع ابلاغ ہمارے بس میں ہیں، الحمدللہ ہم نے اس ذریعے سے دین کی دعوت پہنچانے کی کوشش کر. جن کو ہم جائز سمجھتے تھے، سارے ذرائع، چاہے وہ کیسٹ ہو، چاہے وہ سی ڈی ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ ہو، چاہے وہ ٹی وی ہو، چاہے وہ ریڈیو ہو، جس ذریعے سے بھی ہم الحمدللہ پہنچا سکتے تھے اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ آپ سوچیں، یہ آپ کا سوچنے کا کام ہے. میں کیسے کام کر سکتا ہوں؟ آپ اگر اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتے ہیں، دکان کے بارے میں سوچتے ہیں، تجارت کے بارے میں سوچتے ہیں، فیکٹری کے بارے میں سوچتے ہیں، تو اس بارے میں بھی آپ کو سوچنا ہوگا اپنے ایمان کی بقا کے لیے اور اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے. تو فرمایا کہ یہ کام کرتے رہنا، نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا اور ظالموں کا ہاتھ پکڑنا، یہ بھی امت مسلمہ کی ذمہ داری ٹھہرائی اللہ کے نبی نے. آج کل مواخذے کا بڑا چرچا ہے. یہ مواخذہ کیا ہے؟ ظالم کا ہاتھ پکڑنا. اسلام اس کا حکم دیتا ہے، مواخذے کی ترغیب دیتا ہے. اور تو کون مواخذے سے پاک ہوگا؟ قربان جاؤں اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر. آپ نے اپنے آپ کو مواخذے کے لیے پیش کیا اپنی زندگی کے آخری ایام میں. ارے میں نے کسی کا حق کھایا ہو تو مجھ سے لے لو، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو تو مجھے مار لو. یہ حضور فرما رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے آپ کو پیش کیا، حضرت عمر فاروق نے پیش کیا. تو یہ مواخذہ، ظالم کا ہاتھ پکڑنا، یہ بھی ذمہ داری. تو فرمایا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو وہ گناہ کر رہے تھے اس سے روکتے نہیں تھے. نبی سما کانوا یفعلون، بہت برا تھا جو وہ کر رہے تھے. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، ان میں سے اکثر کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں. نبی سما قدمت لهم انفسهم
جو اعمال وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں یہ بہت برے ہیں. ان سخط اللہ علیہم کہ ان سے اللہ بھی ناراض ہو گیا. وفی العذاب ہم خالدون اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور اللہ کے نبی پر. وما انزل الیہ اور جو کچھ نازل کیا گیا اس کی طرف اس پر. متخذوہم اولیاء تو کافروں کو کبھی بھی دوست نہ بناتے. ولکن کثیرا منہم فاسقون لیکن ان میں سے اکثر ہیں ہی فاسق. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا جو لوگ ایمان لائے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان سے عداوت رکھنے میں لوگوں میں سب سے سخت یہودی اور مشرک ہیں. فرمایا کہ ایمان والوں سے سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ یہودی اور مشرک. آج بھی دیکھ لیں ایمان والوں سے سب سے زیادہ عداوت جو رکھتے ہیں وہ یہودی رکھتے ہیں. یہودی صرف لوگ رکھتے ہیں اور مشرک رکھتے ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ اور جن لوگوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں انہیں آپ مسلمانوں سے محبت رکھنے میں قریب تر پائیں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں یہ مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں. کیوں؟ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون وجہ یہ ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم ہیں اور زاہد پائے جاتے ہیں اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے. یہاں پر سوال ہوتا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں وہ مسلمانوں سے محبت رکھنے میں قریب ہیں. لیکن آج کل کے حالات میں تو دیکھا جائے تو مسلمانوں سے سب سے زیادہ جو نفرت رکھتے ہیں وہ تو عیسائی رکھتے ہیں. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہودی زیادہ نفرت رکھتے ہیں مشرک زیادہ دشمنی رکھتے ہیں. لیکن جو لوگ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں وہ مسلمانوں کی محبت میں قریب تر ہیں. تو موجودہ حالات قرآن پاک کی تصدیق نہیں کرتے. یہ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے. تو دیکھیے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے یہ جو کہا ہے کہ نصارہ ایمان والوں سے محبت رکھنے میں زیادہ قریب ہیں تو اس سے وہ عام عیسائی مراد نہیں ہے جو پال کی ایجاد کردہ مسیحیت کے پیروکار ہیں اور تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں اور کفارے کا عقیدہ رکھتے ہیں. بلکہ اس سے مراد ہے کہ مسیح علیہ السلام کے خلیفہ راشد شمعون صفا کے جو پیروکار تھے وہ مراد ہے. اور شمعون صفا کے جو پیروکار تھے وہ پال کی بدعات سے بالکل الگ تھے. یعنی آج کے عیسائی یہ اور ہیں اور شمعون جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ راشد تھا اس کے پیروکار اور تھے. اور قرآن نے شمعون کے پیروکاروں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ مسلمانوں سے محبت رکھنے میں قریب تر ہیں. یہ جو آج کی مسیحیت ہے یہ پال کی ایجاد کرتا ہے اور پال کے ایجاد کردہ مسیحی یہ وہ مسیحی نہیں ہے جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر صحیح عمل کرنے والے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے نجاشی کا نام سنا ہوگا اور اس طرح کے جو لوگ تھے ان کا تعلق نصارہ کے ساتھ تھا. ان کا تعلق شمعون کے پیروکاروں کے ساتھ تھا جو حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے. یہ تثلیث کا عقیدہ بھی نہیں رکھتے تھے اور یہ کفارے کا عقیدہ بھی نہیں رکھتے تھے. یہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی نہیں کہتے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے اسلام کی تعلیمات کو بیان کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو بیان کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہا اللہ کی قسم مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ مسلمانوں کے نمائندے جعفر نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکا بھی زیادہ نہیں تھے بلکہ وہی تھے جو یہ کہہ رہے ہیں.
بتانے یہ چاہتا ہوں کہ آج کے مسیحی اور ہیں، اور قرآن جن نصارہ کی تعریف کر رہے ہیں یہ نصارہ اور تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے۔ یہ جو میں نے دعویٰ کیا کہ دونوں الگ الگ ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے وہ جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، جبکہ آج کے عیسائی اپنے آپ کو نصارہ نہیں کہتے بلکہ اس نام سے نفرت کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں یا عیسائی کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر زاہد بھی پائے جاتے ہیں، عبادت گزار بھی پائے جاتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، جبکہ آج کے عیسائی ہیں، جو آج کے عیسائی ہیں، نہ ہمیں ان کے اندر کوئی زاہد نظر آتا ہے، نہ کوئی عبادت گزار نظر آتا ہے، اور نہ کوئی تواضع اور عاجزی کرنے والا نظر آتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ویسے تو یہ پارا ختم ہو گیا، الحمدللہ یہ 6واں پارا ختم ہو گیا، آگے 7واں پارا شروع ہو رہا ہے، لیکن مضمون چل رہا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ اگلی دفعہ وہ مضمون جو سنیں گے، اور وہ بھی بڑا دلچسپ مضمون ہے، اس میں اللہ نے ان نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں جب قرآن کو سنتے ہیں۔ یہ تعریف آج کے عیسائیوں پر صادق نہیں آتی، یہ بدبخت تو قرآن کو ٹھوکریں مارنے والے ہیں، قرآن کو گٹر میں پھینکنے والے ہیں، قرآن کی توہین کرنے والے ہیں، قرآن کی تنقید کرنے والے ہیں۔ لہذا قرآن نے جن نصارہ کی تعریف کی وہ اور تھے، اور آج کے مسیحی جو ہیں یہ اور ہیں، اس لیے کسی کو اس پر اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو قرآن، سارا کا سارا قرآن پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ 6واں پارا، اور ویسے ترتیب کے اعتبار سے ہمارا 11واں پارا ختم ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک بقیہ 19 پارے بھی اسی طریقے سے ختم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تشریف رکھیے گا۔ شب برات کی رات کی اہمیت، ویسے تو میں کچھ اس کے بارے میں بات کر ہی چکا ہوں، بہرحال کسی نہ کسی انداز میں اس رات کی فضیلت بھی ثابت ہے اور عبادت بھی ثابت ہے، اور بعض احادیث میں روزے کا بھی ذکر آیا، لیکن یہ جو کچھ ہم نے شروع کیا ہے، یہ پٹاخے یا آتش بازی، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ وہی جو بات میں کہہ رہا تھا، بعض غیر قوموں کی صحبت کی وجہ سے ہمارے اندر گندگیاں آ گئیں، اللہ پاک ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک خاتون کہتی ہیں، یا بھائی ہیں ہمارے کے والدہ کی لیے دعا فرما دیں، شدید بیمار ہیں، ڈاکٹر نے بھی بڑا ڈرایا ہے کہ فالج کا اثر ہو سکتا ہے، مالی پریشانی بھی ہے، تو ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ پاک شفا عطا فرمائے، مالی پریشانی کو بھی دور فرمائے۔ بھائی یہ چند بیانات ہیں، قرآن اور دوسری کتابوں کا موازنہ، مسلم اور غیر مسلموں کا تقابلی جائزہ، اور غیر مسلموں سے برتاؤ اور معاملات، اللہ کے بارے میں یہودیوں کی غلط فہمی، یہ 4 بیانات یہ باہر اسٹال پر دستیاب ہیں، آپ ضرور لیتے جائیے گا۔ اللہ پاک نے مجھ ناچیز پر ایک کرم یہ کیا کہ میں نے حج اس وقت کیا جب مجھ پر حج فرض نہیں ہوا تھا، بہت غربت کے زمانے میں میں نے حج کیا الحمدللہ بڑی مشقت کے ساتھ۔ پھر جب اللہ نے حج کی توفیق دی، کعبے کو بار بار دیکھتا تھا، تو اللہ سے میں نے غلاف کعبہ مانگنا شروع کر دیا، اللہ غلاف کعبہ کا ٹکڑا دے دے۔ جس سے بات کرتا وہ مذاق اڑاتا بھی، غلاف کعبہ کا ٹکڑا تو کسی کو نہیں ملتا، لیکن اللہ پاک سے اتنے درد کے ساتھ مانگا اور اتنی تڑپ کے ساتھ مانگا کہ اللہ پاک نے میری وہ تمنا بھی پوری فرما دی۔ اتفاق سے آج میں وہ جو میرے پاس ٹکڑا کچھ رکھا ہوا تھا، تو میں وہ اصل میں تو لایا تھا کسی کو دینے کے لیے کہ فریم کروا دیں مجھے، تو وہ میری جیب میں آ گیا، تو اتفاق سے وہ آ گیا۔ بہرحال اصل تو ایمان اور عمل صالح ہے، غلاف کعبہ بھی اصل نہیں ہے، صاف بات ہے وہ، لیکن میری جیب میں آ گیا تو میں نے سمجھا کہ سوچا کہ آپ کو بھی زیارت کروا دوں، تو آپ حضرات جو جائیں آج مجھ سے مسافہ کرنے کی بجائے میں یہاں رکھ دیتا ہوں، تو غلاف کعبہ کو ہی ہاتھ لگا کر آپ چلتے جائیے گا، تو اللہ پاک نے سعادت عطا فرمائی۔ بہرحال ابھی میں دعا کے اختتام پر یہاں رکھ دوں گا، لیکن جلدی کیجیے گا تاکہ دوسرے ساتھیوں کو بھی موقع مل سکے، اور دکم پیل نہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. مبارک رات ہے مولا اپنی رحمت ہم پر متوجہ فرما دے. مولا معاف فرما دے. مولا گندگیوں سے پاک فرما دے. غلاظتوں سے پاک فرما دے. ہمیں پاک فرما دے. ہمارے گھروں کو پاک فرما دے. ہمارے متعلقین کو پاک فرما دے. مولا نیکی کا حکم دینے کی توفیق عطا فرما. برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرما. مولا دین کی دعوت کی توفیق عطا فرما. مولا ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ہماری ضروریات غیب کے خزانے سے پوری فرما دے. مولا ایمان پر خاتمہ فرمانا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسد شیخ پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com